ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متباروں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء کرام کی جان سر و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات کی بارگاہ پیکسمرا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی مشہور معروف آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. رب فرما رہا ہے میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے آقا پر، اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی خوب خوب اس غیب بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. اب اس چیز سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آج ہمارے درمیان میں درود پاک کا صلاۃ و سلام کا بہت ہی جھگڑا رہتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے کیا ہمیں حاصل ہوگا، کیا فائدہ پہنچتا ہے. سلام پڑھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں درود پاک پڑھنے سے کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کتنا فائدہ پہنچتا ہے. درود پاک کی وہ فضیلت ہے، پروردگار عالم ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ پروردگار ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اس رب نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اس رب نے ہر شخص کو کھانے پینے کے انتظام کیے، مگر ہم اس رب کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ پروردگار ہے، اس رب نے ہمارے درمیان گناہگاروں کے درمیان میں خاک ساری پر اپنے حبیب کو بھیج دیا، اس لیے تاکہ میرا حبیب جائے اور انہیں رہنمائی عطا فرمائے، انہیں صحیح راستے دکھائے. ابھی اس بھائی نے کہا تھا، ابھی جملہ دیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عرب کا یہ ماحول تھا، وہاں کا یہ رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ مدفون کر دیا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا. سوچئے، اور اس وقت عورتوں کو بڑا رسوائیوں کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، ان پہ ظلم و تشدد کیے جاتے تھے. عورتوں کو چہرے پر کالوز پوت کر پوری بستی میں گھمایا کرتے تھے. بڑا ماحول ایسا تھا کہ عورتیں سمجھ لو اس دور میں جینا پسند نہیں فرماتی. اب اس دور میں عورت جینا پسند فرماتی ہے، اور سب کے حق میرے آقا نے بانٹ دیے. مرد کا عورت پر کتنا حق ہے، عورت کا مرد پر کتنا حق ہے، سب بتا دیا میرے آقا نے، اور سب کو سب کے حقوق برابر بانٹ دیے. کہا گیا مردوں سے نہ تم عورتوں پہ ظلم و تشدد کرو، اور عورتوں سے کہا گیا نہ تم مردوں پر کوئی بدزبانی کیا کرو. اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو سب کے باپ ہیں، ہمارے آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں. جب اللہ رب العزت نے
جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اس پاک جگہ مقدس جگہ سے مٹی کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ وہ مقدس جگہ کون سی مقدس جگہ ہے؟ وہ خانہ کعبہ، جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، وہ مقدس جگہ سے جبرائیل امی کو حکم ہوا کہ جبرائیل چلے جاؤ اس خانہ کعبہ، جس جگہ خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے گا اس مقدس جگہ سے مٹی کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، زمین پر تشریف لے کر آئے، اور جیسے ہی جبرائیل امی نے مٹی اٹھانے کی کوشش کی، زمین پکار اٹھتے، جبرائیل یہ تو بتاؤ مٹی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو رب کا حکم ہے، رب اپنے پاس بلا رہا ہے، رب کا حکم ہے۔ زمین نے پوچھا اس مٹی کا کیا کیا جائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ رب العزت اپنا خلیفہ پیدا فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا، آپ نے کہا مخلوق پیدا فرمائے گا اور وہ مخلوق زمین پر رہے گی، زمین پر بھی چلے گی۔ زمین پکار اٹھتی ہے اے جبرائیل علیہ السلام آپ واپس چلے جائیے، وہ مخلوق ایسی ہوگی، وہ مخلوق گناہ بھی کرتی ہوگی، وہ گناہ بھی کرتی ہوگی اور وہ میرے اوپر چلے گی، وہ اوپر چلے گی، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب قدیر کی بارگاہ پہنچتے ہیں۔ جب جبرائیل امی سے پوچھا جاتا ہے مٹی لے کر آئے، جبرائیل کہتے ہیں اے پروردگار زمین نے یہ سوال مجھ سے کر لیا، اس لیے میں نے مٹی کو نہیں اٹھانا پسند نہیں فرمایا۔ دوسری مرتبہ اسرافیل السلام کو بھیجتے ہیں، میکائیل السلام کو بھیجتے ہیں، تین فرشتوں کو بھیج کر تینوں سے یہی سوال کیا گیا اور تینوں نے وہ مٹی رب کی بارگاہ میں لا کر نہیں دی۔ چوتھی مرتبہ اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مٹی نے یہی پوچھا اے اسرائیل یہ تو بتا دو یہ مٹی کیوں لے جا رہے ہو؟ اسرائیل نے بھی یہی جواب دیا کہ رب کی رضا ہے، رب کا حکم ہے، اس لیے میں تجھے لے کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی نے یہی کہا تھا جب تم اس مٹی کو لے کر جاؤ گے اس سے مخلوق پیدا کی جائے گی اور وہ گناہ بھی کرے گی اور وہ میرے اوپر بھی چلے گی۔ اتنا کہنا تھا۔ اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری مانوں یا رب قدیر کی مانوں؟ اسرائیل فرماتے کس کی مانوں؟ تیری مانوں یا رب قدیر کی مانوں؟ دیکھیے فرشتے جبرائیل بھی ہیں، فرشتے اسرافیل بھی ہیں اور فرشتے میکائیل بھی ہیں، انہوں نے مٹی کو اٹھانا پسند نہیں فرمایا، انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو آپ نے مٹی کو اٹھایا اور مٹی اٹھاتے وقت زمین پکار اٹھتی ہے اسرائیل یہ تو بتاؤ اس کو کہاں لے کر جاؤ گے، اس سے کیا کیا جائے گا؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں رب قدیر کا حکم ہے اور رب قدیر اپنا خلیفہ تیار کرے گا، خلیفہ بنائے گا، خلیفہ پیدا فرمائے گا اور اس خلیفہ کو اس سرزمین پر رب قدیر مبعوث فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا، زمین نے یہی جملہ دیا، زمین کہنے لگی اے اسرائیل مٹی کو نہ اٹھائے، اس مٹی سے مخلوق پیدا کی جائے گی، وہ مخلوق گناہ بھی کرتی ہوگی، گناہ بھی کرے گی اور وہ میرے اوپر چلے گی۔ اللہ اکبر، دیکھیے زمین کیا پکار رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور کہنے لگے تو اے زمین میں تیری کیسے سن سکتا ہوں، رب قدیر کا حکم ہے میں رب کی سنوں گا، میں رب کی مانوں گا، تیری کیسے مان لوں؟ اتنا کہنا تھا۔ جب اسرائیل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر گئے، وہ مٹی کتنے رنگ کی تھی؟ اس مٹی کئی طرح کی مٹی تھی، سفید بھی تھی، کالی بھی تھی، پیلی بھی تھی، ہر طرح کی مٹی تھی۔ ہر طریقے کی مٹی کو لے کر گئے اور رب قدیر نے حکم دیا فرشتوں اس پر پانی ڈالنا شروع کر دو، اس مٹی پر پانی ڈالنا شروع کر دو۔ دیکھیے اس مٹی پر، اس خمیرے پر جو تیار کیا جا رہا 40 دن مکمل مسلسل پانی پڑتا رہا۔ کبھی برسات کا پانی ہے، کئی طریقے کا پانی اس پر پڑا، مگر رب قدیر نے 39 دن تک اس خمیرے پر 39 دن تک رنج و غم کا پانی ڈلوایا تھا۔ اس خمیرے پر 39 دن رنج و غم کا پانی ڈلوایا تھا اور ایک دن خوشی کا پانی ڈلوایا تھا، ایک دن خوشی کا پانی ڈلوایا تھا۔ آج ہمارے درمیان میں جس سے پوچھے بھائی کیا ہو گیا، ارے بڑا ٹینشن میں رہتا ہوں، جس سے پوچھے کیا بات ہے، بڑا رنج ہے مجھے، بڑا غم ہے مجھے، فلاں شخص ایسا ہو گیا۔ ہم رنج و غم میں بہت مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اس مٹی کا خمیرہ جو تیار کیا گیا تھا
اس میں 39 دن رنج و غم کا پانی پڑا ہے اور ایک دن خوشی کا پانی پڑا ہے. تو ہم وہ خوشی کا دن کبھی کبھی خوشی میں بھی اظہار کر لیتے ہیں. اس لیے جب کوئی وقت آتا ہے جب ہمارا بچہ کچھ نیک کام کر کر آتا ہے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جیسے آج ہم اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہے. اور اس مجلس میں بیٹھنے والا شخص کوئی بیکار نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ پر میرا اور اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ کوئی ایسی ویسی محفل نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس محفل کو جو محفل بیٹھی ہوتی ہے, جیسے یہ گلی بنی ہوئی ہے, اس گلی اب وہ گلی نہیں ہے بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی گئی ہے. اس کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے بھی اس مجلس میں سرکار کا ذکر سننے کے لیے ہوتے ہیں. رب قدیر حکم فرماتا ہے اے فرشتوں جب میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہو اس مجلس میں تم چلے جایا کرو, اپنی جماعت کو لے کر چلے جایا کرو. فرشتے اس مجلس میں موجود ہیں اور ہمارے گفتگو کو سن رہے ہیں اور آپ حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان حال سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. یہ بھی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے جو بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہے وہ بیکار نہیں ہے, وہ بیکار نہیں ہے, کیونکہ اس لیے سرکار کے مجلس میں جو بیٹھتا ہے وہ بیکار نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ سرکار کرم فرماتے ہیں اور وہ شخص جو مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے فرشتے اپنے پروں سے نورانی پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, اس کو ڈھک لیتے ہیں. جب انجمن ختم ہوتی ہے اس کے بعد فرشتے آسمان دنیا کی طرف قدموں کو بڑھاتے ہیں, آسمان دنیا کی طرف چلتے ہیں تو رب قدیر ان کی آہٹ کو سنتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو, تمہارا کدھر سے آنا ہو رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرا ہی تو حکم تھا, اے پروردگار تو نے ہی تو فرمایا تھا کہ جہاں میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہو اس مجلس میں تم چلے جایا کرو, اس مجلس میں تم چلے جایا کرو. اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے اے فرشتوں یہ تو بتاؤ وہ مجلس جو ہو رہی تھی وہاں سننے والے لوگوں کو تم جانتے ہو. فرشتے کہتے ہیں یا پروردگار میں سب کو جانتا ہوں. تو رب قدیر فرماتا ہے اے فرشتوں قیامت کے دن گواہ رہنا جتنے اس مجلس میں بیٹھے سن رہے تھے اور جس کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا نکل رہی تھی تا قیامت کے دن گواہ رہنا میں ان کی سب شفاعت فرما دوں گا. یہ رب کا حکم ہوتا ہے. حضرات گرامی تو میں بیان کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسم تیار کیا جا رہا تھا تو خمیرے کو تیار کیا, 39 دن رنج و غم کا پانی ڈالا گیا, ایک دن خوشی کا پانی ڈالا گیا. تو ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے اندر خوشی تو کبھی کبھی ہوتی ہے, غم بارہا رہتے ہیں, کبھی کس کی ٹینشن کبھی کس کی ٹینشن. اسی لیے کہ جس جگہ میں جو زیادہ متعین ہو جاتی ہے جیسے 39 دن اور ایک دن میں فرق نہیں ہے کیا, 39 دن ہی اور ایک دن خوشی کا ہے تو غم رنج و غم تو زیادہ ہونا چاہیے اور خوشی کا دن کبھی کبھی ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب تیار پروردگار عالم نے تیار کرنا شروع کیا, جب پورا ڈھانچہ تیار کر دیا گیا تو رب قدیر کا حکم ہوا, روح کو حکم ہوا کہ جاؤ آدم کے اندر سما جاؤ. جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل ہوئی, آدھے جسم میں داخل ہوئی تھی اور نکل کر باہر آ گئی, روح بھی گھبرا گئی کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. رب قدیر نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں منور فرما دیا. روح کو حکم دیا گیا جاؤ دوبارہ داخل ہو جاؤ. جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوئی تو آدھے جسم پر پہنچ گئی. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے مگر گر پڑے. دیکھیے کیونکہ اس لیے کہ ابھی روح جو تھی وہ آدھے جسم میں ہے, جس جگہ روح نکل جاتی ہے وہ حصہ کام نہیں کرتا ہے, وہ حصہ کام نہیں کرتا ہے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا, جب کھڑے ہو رہے تھے تو گر پڑے. فرشتوں نے سوچا کہ یہ گر پڑے تو یہ ہم سے زیادہ کہاں ہو سکتے ہیں. ابلیس بھی تھا, ابلیس کو تو جانتے ہیں, اس کا چرچا گلی گلی میں چرچا ہے ابلیس کا. اس وقت ابلیس بھی موجود تھا, اس وقت کوئی شیطان نہیں تھا, وہ شیطان نہیں تھا, فرشتوں کی جماعتوں کو پڑھایا کرتا تھا. وہ بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عالم دین تھا, فرشتوں کی جماعتوں پڑھایا کرتا تھا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا اور رب قدیر نے
خلیفہ بنایا، جب آپ کو فرشتوں کی جماعت کو حکم دیا کہ جاؤ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے رب کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا اور اسے تکبر آ گیا، تکبر چھا گیا، غرور میں آ گیا کہ یہ کہاں مٹی کے میں کہاں آگ۔ فرشتہ اس وقت فرشتہ تھا، اور اس وقت کیونکہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور ابلیس جو تھا فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو حکم ہوا، اس نے انکار کر دیا، رب قدیر نے اسے مردود ملعون قرار دیا اور اس کو وہاں سے دنیا میں بھیج دیا۔ اور یہی نہیں کہ جبرائیل حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب قدیر نے جنت میں رکھا، جنت میں رکھا، جب آپ کا دل نہیں لگتا تھا، تنہا تنہا رہتے تھے، آپ کا دل نہیں لگتا تھا، تو پروردگار عالم نے آپ کی بائیں پسری سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ماں حوا کو پیدا فرمایا اور آپ کا نکاح فرمایا۔ اب دیکھیے، عورت کو رب قدیر نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دونوں کو بن ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ رب ہے جس کو جب چاہے جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے پروردگار، مگر دیکھیے اللہ رب العزت نے دونوں کو بنا ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا دل لگنے لگا، ابھی تو کہا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارا سکون ہے، اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کو تکلیف مت پہنچایا کرو۔ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے بہن، بیٹی، ماں، سب کو ہم ذرا ذرا سی بات پر ان کو تانے دینے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مگر ہمیں سوچنا چاہیے اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے میرے آقا نے کیسے کیسے کمالات کیے ہیں، میرے نبی نے۔ جب آپ وہ کبھی کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، اور ان کے منہ کا جھوٹا آپ اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ آج ہم مومن کا جھوٹا کو پھینک دیا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے کھایا، اس کو پھینک دی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے نبی کی پیارے مصطفیٰ کے حدیثوں پر غور ہی کہاں کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں گے تو ہم میں نا اتفاقی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہمارا بھائی ہمارا نہیں بن رہا ہے، ہمارا بھائی نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ ہم میں نا اتفاقی پھیل گئی ہے۔ ہم نے نبی کی حدیثوں پہ غور نہیں کیا ہے۔ جس دن نبی کی حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، گویا کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے قریب ہو جائے گا، ہماری ماں بھی ہمارے قریب ہو جائے گی، ہماری بہن بھی ہمارے قریب ہو جائے گی، ہماری بیٹی بھی ہمارے قریب ہو جائے گی، ہمارا دوست بھی ہمارے قریب ہو جائے گا، ہمارا پڑوسی بھی ہمارے قریب ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ مومن ہے وہ سب ہمارے قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور ایک دوسرے سے مسافہ کرنا چاہیے۔ جو شخص میں ایک دوسرے مسافہ کرتا ہے ان کے دلوں میں محبت جاگ اٹھتی ہے، ایک دوسرے کی محبت جاگتی ہے۔ ہم مسافہ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں ترنت بھاگ جاتے ہیں، مسافہ نہیں کرتے، بڑا جلدی رہتی ہے۔ نماز پڑھی، فرض نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دعا کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ہم نکل لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب اگر دعا مانگ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کچھ بات ہمیں سکھانے نہ لگے بیٹھ کر، ہمیں روکنا پڑے گا، اس لیے رکنا پڑے گا، ہمیں دیر ہو جائے گی، اس لیے پہلے ہی نکل جاتے ہیں۔ امام صاحب کچھ کہہ بھی نہ سکیں گے اور پہلے نکل جائیں گے۔ جب بعد میں امام صاحب پوچھیں گے تم کیوں چلے گئے تھے تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ سونپ دیں گے کہ امام صاحب ہم کو فلاں جگہ جانا تھا، اس لیے ہمیں جانا تھا۔ اور امام صاحب سے تم جھوٹ بول کر تم کیا کما لو گے؟ امام صاحب سے جھوٹ بول کر تم امام صاحب سے بچ سکتے ہو، مگر جو رب دیکھنے والا ہے اس رب سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی بہت سخت پکڑ ہے۔ سے کیسے بچو گے میرے بھائی اور دوستو؟
ہمیں امام صاحب سے نہیں بچنا ہے، اس رب سے بچنا ہے۔ اس رب کی سخت پکڑ ہے میرے بھائی اور دوستو، اس رب سے کوئی چیز نہیں چھپی ہے، کچھ نہیں چھپ سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو دنیا میں جینے کا ہمارا منصب کیا ہے، دنیا میں رہنے کا ہمارا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہی منصب ہے۔ رب کریم نے فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی میں نے انسانوں کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد رب کریم فرماتا ہے کہ انسانوں کو میں نے دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ میری عبادت کیا کرے، میری عبادت کیا کرے، اس لیے تاکہ میری عبادت کیا کرے۔ آج ہم عبادتوں میں کہاں ہیں؟ عبادتوں میں مصروف نہیں رہتے ہیں، ہم تمام جگہ جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں جگہ پر ایسے ایسی گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے، نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے، مؤذن صاحب اذان کی صدائیں بلند کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آ جاؤ، مگر ہم غور نہیں کرتے ہیں، مؤذن صاحب کی اذان پر غور نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا سوچ لیتے ہیں کہ مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے 5 وقت کی اذان پڑھنا، یہ ذمہ داری ہے، وقت ہو گیا ہے تو اذان پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب مؤذن پکارے اللہ سرا کی صدا بلند کرے تو ہمیں مسجد کی جانب اپنے قدموں کو بڑھا دینا چاہیے۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ بھلائی کی طرف آؤ، مطلب اذان بھی ہمیں دیکھیے بھلائی کی طرف پکار رہی ہے، مگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم برائی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو آپ سے ایک بات اور کہتا ہوا چلو، جو شخص دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنبھال لے گا، گویا کہ جس نے آخرت سنبھال لی اس نے اپنی دنیا سنبھال لی، جس نے آخرت سنبھال لی دنیا سنبھال لی۔ اور دنیا سنبھالنے سے کیا مطلب ہے میرے بھائی اور دوستو؟ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں کوئی کسی کے نہیں میرے عزیزو۔ آج ہم ایک دوسرے بول رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کاندھوں پر کتنے جنازے اٹھائے ہیں اور قبرستان تک لے کر گئے ہیں، ان کو دفن کیا ہے، ان کو مٹی بھی لگ دی ہے، ہم نے سب کام کیے ہیں، پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے، ہم نے اپنے بھی کیے ہوں گے، دوسروں کو بھی کام دیا ہوگا، ہر کسی کو کیا ہوگا۔ آج کل ہمارا بھی نمبر ہو سکتا ہے، ہمارا بھی نمبر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے۔ جب رب نے بنایا ہے تو موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس میں جان ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی۔ میرے بھائیو دوستو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سدھرنا چاہیے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، وہ صحابہ کرام جو ایمان بھی نہیں لائے تھے تب بھی راہ راست پر چلا کرتے تھے، وہ صحابہ کا صدیق اکبر کو دیکھ لیجیے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جیو تو اس شان سے جیو کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں جیو تو اس شان سے جیو کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم ایسے ایسے کام کر دیتے میرے بھائیو دوستو، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ میرے بھائیو دوستو ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں میرے عزیزو، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، وہ رب قدیر ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تم زمین پر گناہ کرو گے اور تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں، آسمان تک بلندی پر پہنچ جائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کر لینا میرے بھائی، رب کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھا لے کر رب قدیر ہے اب ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب ہم نماز تو پڑھنا شروع کر دیں گے، ہمیں نماز نہیں آتی ہے، ہم نماز تو پڑھنا شروع کر دیں گے مگر نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ تو میرے عزیزوں کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا ہے، کوئی سیکھ کر نہیں آتا میرے عزیزوں۔ ہم نے بھی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر 1000 کلومیٹر دوری پر ہم نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا رتلام، مدھیہ پردیش میں رتلام، اس جگہ پر تعلیم حاصل کی۔ اب دیکھیے ہمارا کہاں دولت خانہ اور کہاں رتلام پڑتا ہے، 1000 کلومیٹر سمتنگ دوری ہے۔ اتنی دوری پر ہم نے تعلیم حاصل کی تو رب کا حکم ہوا، اس پروردگار عالم نے، ہم نے محنت کی، رب قدیر نے ہمیں محنت کا پھل عطا فرمایا۔ آج رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ رب کی ہی رضا چاہیے ہر چیز میں، جو بھی
کام کیا کریں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس کے کاروبار میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جب جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھتا ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں شیطان باہر چھوٹ جاتا ہے، بندے مومن اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز فرض ہے اور جس پر قرض ہوتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم نوجوان ہم اس عیش و عشرت میں رہتے ہیں کہ ہماری جوانی کا عالم ہے، ابھی کھیل کود میں نکال دیں گے، جب وقت آئے گا ہمارا تب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میرے عزیز تمہیں نہیں معلوم، کبھی بھی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ موت کبھی کسی سے کہہ کر نہیں آتی، کبھی کہہ کر نہیں آتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ موت کب آئے گی، موت کا کون سا وقت ہوگا؟ تو آپ فرماتے کہ موت یعنی جو آپ کی زندگی میں ایک ایک لمحہ جو آئے، آپ کی زندگی میں ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ جو گزرتا جائے، سمجھ لینا کہ وہی اپنی موت کا وقت سمجھنا، وہی وقت اپنی موت کا سمجھنا۔ اس لیے کہ موت کا وقت کسی کو نہیں پتا ہے کب موت آ جائے، جو وقت آپ کے سامنے آتا ہے اسی وقت کا موت کا وقت سمجھتے رہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی پر اپنے فخر مت کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کیا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی رب کی دین ہے، اس رب کا شکر ادا کرو۔ اس رب نے ہمیں صحیح سالم دنیا میں پیدا فرمایا، اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بڑے بڑے پہلوان دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور ہم تم کیا ہیں؟ سکندر اعظم جیسا جس نے 16-17 سال کی عمر میں کئی دیش فتح کیے، اتنی سی عمر میں۔ اب دیکھیے وہ شخص سکندر اعظم، ویسی ویسی چیز ہستی کا نام نہیں ہے سکندر اعظم، 16-17 سال کی عمر میں کئی دیش فتح کیے جس نے۔ سوچے کتنا بہادر ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا سکندر اعظم۔ اس کا جب انتقال بہت قریب آیا تو اس نے لوگوں سے ایک ہی وصیت کی۔ اب اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دولت کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، شہرت کی کمی تھی، کس کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سکندر اعظم تھا، ہر چیز سے بھرپور تھا۔ مگر جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی ہے لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو جنازے کی چارپائی سے باہر کر دینا۔ اب یہ چاہتا ہوں میرے ہاتھوں کو جنازے کی چارپائی سے باہر کر دینا۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں دنیا میں رہ کر سکندر اعظم بن کر بھی اتنے قلعوں پر، اتنی جگہوں پر میں فتح حاصل کرنے کے بعد بھی دیکھو لوگوں میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کوئی چیز میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے، جیسے آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں، یعنی خالی ہاتھ آیا تھا اب خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی لے کے تو نہیں آئے تھے، اب دنیا میں آ کر اکٹھا تو کر رہے ہیں، مگر اکٹھا کرو، رب یہ نہیں فرماتا کوئی چیز کماؤ نہیں، اکٹھا نہ کرو، کام کاج نہ کرو، سب کرو، مگر رب فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، نماز فجر ادا کیا کرو اور اپنی رزق کی تلاش میں نکل جایا کرو، نماز پڑھا کرو اور اپنی روزی کی تلاش میں نکل جایا کرو، رب قدیر ایسی رزق میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اور ہم نمازوں کو چھوڑ کر جو کام کرتے ہیں نا اس میں برکت نہیں، رب قدیر برکت نہیں نازل فرماتا، اس لیے کہ نمازوں کو چھوڑ کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت کہاں رکھی ہے؟ اور جو نماز کو پڑھ کر جو کام کاج کرتا ہے اس کے کاروبار میں رب قدیر برکت نازل فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 50,000 40,000 کمانے والا بھی پریشان نظر آتا ہوگا،
کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، 50,000 مہینے کی آمدنی ہے، قریب پریشان رہتا ہوں۔ پریشان کیوں رہتے ہو میرے بھائی اور دوستوں؟ ارے دنیا دار کے طریقوں پر چل رہے ہو، جس دن آپ پیارے آقا مصطفیٰ کے طریقے پر چلنا شروع کر دو گے، یقیناً آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ درود پاک جو پڑھتے ہیں، درود پاک، میرا موضوع تھا درود پاک۔ آج ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں نا، تو درود پاک پر جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال میں 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے درود شریف پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ اور سب سے اہم بات میں بتا دوں کہ رب قدیر جو ہم کام کرتے ہیں ان کاموں سے رب بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، پاک ہے، وہ آل و اولاد سے پاک ہے۔ رب قدیر آل و اولاد سے پاک ہے، نماز سے پاک ہے، روزے سے پاک ہے، حج سے پاک ہے، زکات سے پاک ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، رب قدیر نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ مگر رب نے حکم جو دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، توجہ چاہتا ہوں، اے ایمان والو، جب میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اس چیز سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب قدیر نے جو کام کیا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، رب نے کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمارے تمام اجزاء ہیں جو چل رہے ہیں، کھانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، چبانے کے لیے دانت ہے، سننے کے لیے کان رب نے دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہر چیز ایک ایک اجزاء ہمارے کام کا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی تو جا کان بنا کر لے کر آ، تو بنا سکتے ہو؟ کان بنا سکتے ہو؟ ارے اس کی طرح بنا لو گے، مگر سننے کی طاقت کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو اس لیے کہتا ہوں کہ رب قدیر نے جو کام کیے وہ ہم نہیں کر سکتے، مگر ایک کام ہے جو رب نے کیا ہے اسے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کام ایسا ہے جو رب نے کیا ہے اور رب کے ملائکہ یعنی فرشتوں نے کیا ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو رب نے بتا دیا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی رب نے درود پاک اپنے حبیب پر بھیجا ہے، اس درود پاک کو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے درود پاک پڑھنا رب کی سنت ہے۔ آج ہم جتنی ہی عبادت کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی تمام نوافل ادا کر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب نبی کی سنت میں شمار ہے، اور جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ رب کی سنت میں شمار ہے۔ دیکھیے درود پاک کی کیا فضیلت ہے، اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے، درود پاک جو رب نے خود پڑھا ہو تو اس میں کتنی طاقت ہوگی، اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ ارے درود پاک وہ ہے جو عرش اعظم کو بھی ہلا دیتی ہے، وہ درود پاک میں طاقت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم درود پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، درود پاک کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بہت ہی مختصر سی چیز ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، رب قدیر کے عرش کے نیچے ایک سایہ حضرت آدم علیہ السلام اس سائے پر ہوں گے، جب فرشتے اس وقت سوال و جواب کر رہے ہوں گے، فرشتے سوال و جواب کر رہے ہوں گے، نامہ اعمال چیک کیے جا رہے ہوں گے، نامہ اعمال دیکھے جا رہے ہوں گے۔ اسی دوران میں ایک شخص، ایک نبی کا امتی بھی ہوگا، ایک نبی کا امتی ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتے سوال ہو جائیں گے، اس کے بعد نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اس میں نیکیاں کم لکھی ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ اس کو رب کی طرف سے حکم ہوگا، اے فرشتوں لے جاؤ، اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنا کہنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام
صدا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار ان کی آواز کو سن کر ان کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ فرمائیں آدم یہ تو بتاؤ کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں پکارا ہے؟ اتنا کائنات ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آدم فرمائیں یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایک شخص ہے، اس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے، میرے آقا جب اس وقت اس منظر پر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہوں گے اور آپ فرمائیں گے اے فرشتوں دوبارہ سوال و جواب کیے جائے، دوبارہ سوال و جواب کیے جائے۔ فرشتے کے حکم پر فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ سوال و جواب ہو چکا ہے، رب کا حکم ہو چکا ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، ڈال دو۔ اتنا کہنا ہوگا، میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار عالم تو ہی نے تو فرمایا تھا، اے پروردگار عالم تو نے ہی تو فرمایا تھا، اے میرے پیارے حبیب میں تیری امت کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں تیری امت کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے رب قدیر میری امت کو دوبارہ سوال و جواب ہو جائے، اتنا کہنا ہوگا، دوبارہ سوال و جواب ہوگا، ہونے کے بعد میں نامہ اعمال دیکھے جائیں گے، گناہ بھی دیکھے جائیں گے۔ اس کے بعد میں جب میزان پر ترازو پر تولے جا رہے ہوں گے، اسی درمیان میں میرے آقا ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس دن نیکی والے پلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو ڈال دیں گے۔ اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کیونکہ اس لیے کہ میرے آقا نے جو ٹکڑا ڈالا ہے وہ کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ٹکڑا جو تھا اس شخص نے کبھی درود پاک پڑھا تھا، وہ درود پاک اس شخص نے پڑھا تھا، وہ میرے آقا نے اس کو واپس کر دیا، اس کو واپس کر دیا، اس لیے کہ اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی۔ اس کے نامہ اعمال میں میزان پہ جو پلے تھے اس میں جو گناہ کا پلہ بھاری تھا، نیکی کا ہلکا تھا، اس میں ڈال دیا گیا۔ اس میں ڈالنے کے بعد میں جو نیکی زیادہ ہو گئی، گناہ کم ہو گئے، سبحان اللہ، گناہ کم ہو گئے۔ ایسے مومن بن جاؤ جو نبی پر درود پاک پڑھو تو نبی تمہارے لیے کچھ تا قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارے لیے کام آ جائے، ایسے کام کیا کرو۔ اس شخص نے پوچھا، اس شخص نے یا رسول اللہ آپ کون ہو، آپ کون ہو؟ آپ نے ذرا سا ٹکڑا ڈالا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہی کالی کملی والا ہوں، میں ہی مدینے کا تاجدار ہوں، میں ہی تمہارا نبی ہوں، میں ہی تمہارا نبی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ سرکار کے قدموں میں کرتا ہے اور آ کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو ٹکڑا ڈالا تھا اس کا منظر کشی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس میں کیا چیز ہے جو آپ نے رکھا تھا اور میری گناہ کم ہو گئی اور نیکی زیادہ ہو گئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں رہ کر تو نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا تھا، یہ وہی درود ہے جو تیرے نام اعمال میں آج کام آ گیا۔ رب کی طرف سے ندا ہو کہ فرشتوں اسے لے جاؤ جنت کی کیاریوں میں چھوڑ دو، جنت میں لے جاؤ، جنت میں چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں بھی ایسے کام کرنا چاہیے، درود پاک کی فضیلت ہے میرے عزیزو، ہمیں بھی ایسے کام کرنا چاہیے۔ آج ہم اچھے کاموں سے دور بھاگتے ہیں، برے کاموں کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے اور درود پاک اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت پڑھنا چاہیے، اس لیے جو درود پاک پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا تا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اب دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں درود پاک کثرت سے پڑھے گا وہ تا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حضرت گرامی میں ایک واقعہ اور بیان کر دوں، اس میں انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے درود پاک کی فضیلت اس لیے دی کہ درود پاک کو ہمارے درمیان میں درود سلام کا بہت ہی جھگڑے رہتے ہیں، سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو، بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو، بہت سی وجہ ہے۔ درود پاک بیٹھ کے کھڑے ہو کے ہر طریقے سے پڑھ سکتے ہو درود پاک، اس میں کوئی قید نہیں ہے درود پاک پڑھنے میں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو، ہر طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ میرے عزیزو جب زبان ہی تو ہمیں چلانا ہے، کہیں جا رہے ہیں کام سے نکل رہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے، گویا کہ ہمارے جتنا ہم چلیں گے ہر قدم پر ہمارے رب قدیر نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائے گا ہر قدم پر۔ مگر ہم چلتے ہیں تو گانے گاتے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی چغل خوریاں کرتے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، مگر یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے چغل خور جو ہوتا ہے نا، چغل خور کی اتنی مقدس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو، اتنی مقدس رات میں اس کی گناہ کی جو معافی طلب کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون سی مقدس رات ہے وہ شب برات کی رات ہوتی ہے،
جو شب برات کی رات ہوتی ہے نا، چغل خوروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چغل خوریاں نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو چغل خوری کرتا ہے نا، چغل خوری کرے گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے بھائی کا گوشت کھایا. چغل خور کی دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، خود ہی سوچ لیجئے ہم کیسے کھا سکتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کچا گوشت ویسا ہی رکھ دیا جائے، چکن وغیرہ ہی رکھ دی جائے، اس کو بھی نہیں کھا سکو گے آپ. وہ تو بھائی کی بات ہے میرے عزیزو. تو میں کہہ رہا ہوں چغل خوریاں بند کر دینا چاہیے کہ چغل خوری ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جو چغل خوری کرتا ہے میرا آقا نے فرما دیا کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، یعنی مسلمانوں کی ماں. توجہ چاہتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی جو قد قامت تھی، یعنی اس کا قد جو تھا وہ چھوٹا تھا، چھوٹا قد تھا. وہ سرکار کی بارگاہ میں آئی. سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں اس کا جو دوپٹہ جو تھا وہ کچھ زیادہ نیچے تھا، پلو وغیرہ زیادہ نیچے تھا. انہوں نے کہا، سرکار سے کہنے لگی یا رسول اللہ اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ابھی کہہ کرو. توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ابھی کہہ کرو، یعنی الٹی کرو پلٹی. ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہہ کی تھی تو آپ کے حلق سے خون کے لوتھڑے نکلے. آج ہم تمام کی تمام چغل خوریاں کرتے ہیں. سوچئے ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. میرے عزیزوں کبھی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں. ہم آپ ایک دوسرے کو ایسا تکلیف پہنچائیں گے تو ہمارا بھائی کیسے ہم سے خوش ہو جائے؟ نہیں خوش ہوگا. جب ہمارا بھائی ہم سے خوش نہیں ہوگا تو خدا کی قسم جب تک کہ وہ تمہیں معاف نہیں فرما دے گا تب تک تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. رب آپ کو معاف نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ رب کا خود فرمان ہے. رب فرماتا جس سے جو گناہ ہو جائے، جس کا جو مجرم ہے، یعنی دنیا میں رہ کر ایک دوسرے بھائی کا دل کو دکھایا ہے، پہلے اس سے معافی طلب کرے گا، پہلے وہ معاف سے کر دے گا، اس کے بعد میں اس کو معاف کر دوں گا. وہ رب خود فرماتا ہے. میرا عزیزو ہم دنیا میں رہ کے بولتے نہیں ہیں بھیا میں نہیں بولوں گا، اس سے میری لڑائی ہے، اس سے میری دشمنی ہے، اس سے میں کیسے بات کروں گا. میرے عزیزو یہ دشمنی مت کیا کرو. یہ دشمنی دنیا دار میں ہی رہ جائے گی. مگر آپ نے یہ قول تو سن لیا کہ جب تک کہ جس کی غلطی ہوگی، جس نے اپنے بھائی کے دل کو دکھایا ہوگا، جب تک کہ وہ دل دکھانے والا شخص ہے اس دل دکھے بھائی سے معافی طلب نہ کر لے گا، تب تک جب تک وہ معاف نہ فرما دے گا تب تک رب قدیر اسے معاف نہیں فرمائے گا. جب وہ معاف کر دے گا رب اس کو بھی معاف فرمائے گا. تبھی تو رب فرماتا ہے میرے عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اچھے کاموں میں لگن لگانا چاہیے. ہمیں نماز بھی پڑھنا چاہیے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں پتہ کتنا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. جب نماز پڑھتے ہیں، جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھنے میں بہت فائدہ ہے. امام صاحب کے پیچھے پڑھا کرو میرے عزیزو، جماعت سے پڑھا کرو. جماعت سے پڑھنے میں بہت فائدہ ہے. آج ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں جب تک کہ اس میں کوئی ہم کو فائدہ نہیں دکھے گا تب تک اس کام کو ہم نہیں کریں گے. جب فائدہ ہمیں دکھے گا، ایک کی جگہ پہ ہم کو 10 ملیں گے تو اس کو ہم کریں گے، کریں گے نہ کریں گے؟ کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر نماز میں آپ کو فائدہ میں بتا دوں کتنا فائدہ آپ کرو گے، نماز پڑھا کرو گے. ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دوں، چند ہی جملوں میں اپنے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سلام کرتا ہے السلام علیکم، فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. سمجھے چاہتا ہوں. اس کے بعد جب وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے میں ہمیں تو یہ دکھتا ہے کہ وضو جب کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. مگر ایک عالم دین سے پوچھئے، عالم دین بتائیں گے کہ جو ہمارے ہاتھوں سے ٹپکتے ہیں پانی نہیں، گویا کہ پانی کے مثل میں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں، وہ گناہ دھلتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو گناہ ہمارے ہاتھوں سے جھڑ جاتے ہیں. جب چہرے کو دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ نماز کے لیے وضو بنا رہا ہے.
نماز کے لیے وضو بنا رہا ہے. جب وضو کر کے تیار ہوتا ہے اس کے بعد جب امام صاحب کے پیچھے قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے, تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے پیچھے نیت کر لیتا ہے, ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اتنا پڑھ کر جب رک جاتا ہے امام صاحب قرات کرتے ہیں. قرات کرنے کے بعد میں اب آپ کو معلوم ہے جب سبحانہ بندہ پڑھتا ہے تو سبحانہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے جسم کے بالوں کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے. اب ہمارے جسم پر کتنا بال ہے میرے عزیزو. اب دیکھیے سبحانک اللہم صرف چھوٹی سا ثنا ہے, اس کو ثنا پڑھنے سے رب قدیر اس کے نام اعمال میں اس کے جسم کے بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور اتنے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے میرے عزیزو. اب جب بندہ الحمدو پڑھتا ہے, الحمدو کے لیے امام صاحب کے لیے تو جماعت سے نماز ہوتی ہے, تنہا پڑھتا ہے تو الحمدو بھی پڑھتا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھتا ہے, ہر چیز پڑھتا ہے. اس لیے جو بندہ پڑھتا ہے الحمدو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب ہی ثواب عطا فرماتا ہے, 4000 نیکی عطا فرما دیتا ہے, 4000 اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرات گرامی اور امام صاحب کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو رب قدیر اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. پڑھتے کتنی نماز ہے؟ ایک نماز. ایک نماز امام صاحب کے پیچھے ادا کر رہے ہیں مگر رب کتنی نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے؟ 27 نمازوں کا 26 زیادہ مل رہی ہے. اب غور کیجئے, ہم اگر ایک کی جگہ پہ 10 کماتے ہیں تو ہمیں 9 زیادہ ملتے ہیں تو اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں, مگر رب نے جو انعام دیا ہے ایک نماز ادا کرو گے ایک کی جگہ 27 ملے گی. جب 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرو گے تو ہمارے کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ حضرت گرامی 27 نمازوں کا ثواب ایک میں ملتا ہے. اور ایک اور ہے جب 5 وقتی نماز بندہ مومن جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو رب قدیر اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا. 45 زیادہ ہو گئے, دیکھیے 5 میں غور کیجئے, 45 نمازوں کا ثواب رب قدیر زیادہ فرما رہا ہے. مگر غور کیجئے, نمازوں کو ترک نہ کیا کرو میرے عزیزو. نمازوں کو جو ترک کر دیتا ہے اس کی بہت بڑی وعید ہے میرے عزیزو. ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور نماز پڑھنے میں دلچسپی لگانا چاہیے. ہمارے نوجوان آج ہم نمازوں کو ترک کر دیں, نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیزو. نمازوں کو چھوڑ کر جہنم کو قریب مت کھینچو میرے عزیزو. نمازوں کو چھوڑو گے جہنم تمہارے قریب ہو جائے گی. نمازوں کو ترک کرو گے گناہ تمہارے قریب آ جائیں گے. نمازوں کو چھوڑو گے تم کا عذاب پڑنے لگے گا. عزیزوں کبھی بھی نمازوں کو نہ چھوڑا کرو, اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ہم پر قرض ہے اور ہمیں قرض ادا کرنا ضروری ہے. کسی دنیا دار کا قرض ہوتا ہے وہ ہمارے گھر پر آتا ہے, تانے دیتا ہے تیرا اتنا سمے ہو گیا تو نے ابھی تک میرا قرض نہیں ادا کیا ہے. وہ بار بار تانے دیتا ہے, وہ گالی دے کر ہی بات کرتا ہے, بس زبانی سے ہی بات کرتا ہے, ہر طریقے سے بات کرتا ہے. مگر رب پر قربان جائیں, میرے آقا پر قربان جائیں, میرے آقا کی عظمت پر قربان جائیں. وہ میرے مصطفیٰ ہیں جو آج ہمارے پیشانیوں پر گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں, ہمارے پیشانیوں پر گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کس کی وجہ سے؟ وہ نبی کی عظمت کی وجہ سے, وہ نبی کی عظمت کی وجہ سے. اس لیے کہ رب نے فرما دیا اے محبوب میں تیری امت کو رسوا نہیں کروں گا, تیری امت کو رسوا نہیں کروں گا. اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی امت کو رسوا کرنا گوارا نہیں فرمایا, پسند نہیں فرمایا. اور آج ہم نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانے کی جگہ بھی ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. میں نہیں فرماتے نماز تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے, اور نماز کو پڑھو گے میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی. میں نبی فرما رہے ہیں مگر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے عزیز. نمازوں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ نماز چھوڑنے سے یہ بتائیے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کوئی حاصل ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا. اب انشاءاللہ نماز ہر شخص پڑھے, ہماری ماں بہنیں بھی پڑھا کریں نمازیں, کیونکہ دیکھیے جو شخص جیسے کام کرتا ہے اس کو ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے نا. آج ہمارے بچے نافرمان جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری بدولت ہوتے ہیں. ہم بچوں کو سونپ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. امام صاحب کوئی نقشہ بنا دیجئے کہ تاکہ میرا بچہ میری باتوں پر عمل کرنے لگے, میری بات ماننا شروع کر دے, جیسا میں کہوں ویسا کام کیا کرے. بعد میں کو پچھتاوا ہوتا ہے. یقیناً ہم شروع سے ہی ان کاموں کو انجام دیتے چلیں گے. ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بھائی, ہمارے والد صاحب, ہمارے تمام دوست عزیز, محلے پڑوسی کے دوست ساتھیوں کو بھی بلائیں, نماز کے لیے دعوت دیا کریں, نماز کے لیے کہا کریں,
کیونکہ جو شخص نماز جو بھی شخص اگر ایک بھی نمازی بنا دیتا ہے، کسی کو بھی نمازی بنا دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس کو بھی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سوچئے اگر کسی نے چاہا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، ہم چلے گئے بھائی چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی جب تک تو نماز نہیں جائے گا میں تو چھوڑوں گا نہیں، نماز کے لیے نہیں جائے گا، تو بندہ جائے گا، ایک دن اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ آپ خدا خوف پیدا کرنے کے لیے تیار رہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، گویا کہ وہ خود ایک دوسرے کو نمازی بنانا شروع کر دے گا۔ مگر تیار تو کیا کریں، مگر ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا تاکید کریں گے؟ سامنے والا کہنے کا بھائی تو نماز پہلے پڑھ، اس کے بعد مجھ سے کہنا۔ ارے کوئی ایسی بات نہ چھوڑو جو سامنے والا ہم سے لوٹ کر جواب دے دے۔ جب ہم 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے، گویا کہ ہماری باتوں پر لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ جائیں گے اب یہ وہ شخص نہ رہا، یہ وہ شخص نہیں رہا، پہلے عام ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، اب وہ شخص نہیں ہے، اب یہ رب کے قریب ہو گیا ہے اور رب اس کے قریب ہو گیا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے رب اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ رب کے قریب کتنا قریب آ گیا تو بندہ اپنے سر کو اٹھانا پسند نہیں کر پائے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی نماز کا وقت ہو، نماز کو کبھی نہ چھوڑا کرو، نماز کو نہ چھوڑا کرو میرے عزیزو، اس لیے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ اپنے ہی زندگی میں گناہوں کی پوٹلی کو باندھ لیتے ہیں، اور جو شخص اپنے گناہوں کو بڑھاتا ہے گویا کہ پھر اس کا ٹھکانہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جہنم ہی وہ ٹھکانہ ہے، جو گناہگار کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو، درود پاک پڑھنا ہو، درود سلام پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، نوافل ہو چاہے شکرانے کی نماز ہو، ہر طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے، اور خاص کر کے فرض نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جو فرض نمازوں کو ترک کر دیتا ہے نا، تو سب سے چھوٹا گناہ بتا دو، سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے اس کا نماز چھوڑنے کا بتائیں؟ سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنا جائیں گے۔ بتائیے ہم ایسے کام کیوں کریں جو ہمارے پیروں میں آگ کے جوتے پہنا جائیں؟ ہم پہن سکتے ہیں جوتے؟ جراثیم پھول جڑی اگر آگ کی ہمارے ہاتھ پر گر جاتی ہے تو نچنے لگتے ہیں، پھیل جاتے ہیں زمین پر۔ کیا ہو گیا؟ آگ کا تھوڑی سی چنگاری ہاتھ پر پڑ گئی تھی، جل گیا۔ جب وہ آگ کے جوتے آپ کے پیر میں ہوں گے تو کیسے آپ برداشت کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور جب رب قدیر ایسی خائی کے اندر جس کو رب نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، وہ ایسی وادی ہے جس میں ہزاروں پوری دنیا کے پہاڑوں کو اس کے اندر رول دیا جائے، سب کے سب پانی بن جائیں گے۔ ایسی کھائی ہے، جہنم کے وادی کا نام گیا ہے میرے بھائیوں۔ سوچئے کیسی وادی ہوگی، اس کے اندر ڈالا، جب پہاڑوں کو ڈالیں گے تو وہ سب پانی پانی ہو جائیں گے، اگر ہم کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، رب ہی بچائے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نار جہنم سے بچائے، کیونکہ اس لیے کہ ہمیں نمازی بننا ہوگا، نمازوں پابند بننا ہوگا، اور جب نماز پڑھیں گے ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں گے کہ نماز پڑھا کرو، اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے نماز پڑھا کرو۔ میرے عزیزوں، جو شخص نمازی بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے پہ نور رہا ہوں، اگر مجھ سے کہنے میں یا بولنے میں جو بھی مجھ سے خطا ہوئی، رب کے بارگاہ میں